السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، ناظرین کرام، یہاں ایک نقطے کی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کا سبب کیا ہے۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا ہم تذکرہ کریں، اس تعلق سے ہم کتابوں کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ قرآن و حدیث میں اسلام کے ابتدائی زمانے، مکہ سے مدینہ پہنچنے، مدینہ کے ابتدائی حالات کا تذکرہ ہم آپس میں بھی کریں اور بذات خود بھی اس کا ہم مطالعہ کریں بنظر غائر دقت کے ساتھ۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کی طرف دعوت دے گی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ جب ہم یہ جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو زدوکوب کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، صلاۃ ادا کرنے کی حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر اونٹ کی اوجھ ڈال دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر آپ کو مارا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ اس طرح سے کاری ضرب لگا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ جب ہم اور آپ کریں گے تو ہمارے اندر اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جب نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت تو کریں، ہمارے اندر آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ تو پیدا ہو، امنگ تو ہو، ہمارے اور آپ کے اندر امنگ تو جاگے، ہمارے اندر اور آپ کے اندر یہ ہے چیز پنپے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ نے ہماری خاطر دن رات ایک کر دیا، ہماری خاطر آپ نے بڑی پریشانیاں برداشت کی۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہم اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کریں گے اور نبی سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا تذکرہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دقت کے ساتھ پڑھا جائے، اور مواقع جو بعض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے، آپ کے حالات جو بدلتے رہے، آپ کے جو مختلف حالات ہوئے اور آپ جن حالات سے گزرے امت کو دین کی بات پہنچانے کی خاطر، ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ دقت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، قولی اور فعلی طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز ہمیں اور آپ کو ملی ہے اور وہ کہنے کی ہے اسے ہم کہیں، جو چیز کرنے کی ہے اسے ہم اور آپ کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسباب میں سے، محبت میں اضافہ کے اسباب میں سے یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قولی و فعلی طور پر ہم اور آپ اسے بروئے کار لائیں۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو اس کے فوائد دن رات ہم دیکھیں گے، اس کے فوائد اپنے مال میں دیکھیں گے، اس کے فوائد اپنی اولاد میں دیکھیں گے، اس کے فوائد اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ہم دیکھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے ہمارے اندر اور آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پرکھیں، پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بکثرت صلاۃ و سلام پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا،
کیونکہ جو کام ذکر کیا جائے گا، جو کام آنے والا ہے، اس پر مومن ہی عمل کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے آرڈر ہے اور حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ بتلایا ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، بعض روایات میں ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ ہم اور آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھیں گے، اس ایک بار درود پڑھنے کے بدلے اللہ رب العالمین 10 رحمتیں ہم پر اور آپ پر نازل فرمائے گا۔ تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بکثرت درود و سلام پڑھیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، لائے ہوئے دین پر عمل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین پر جب ہم عمل کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، اگر کوئی بندہ دین نبوی پر عمل کرتا ہے تو اس عمل کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ عقیدہ توحید درست کر لیتا ہے، امن تام اسے دنیا میں حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی حاصل ہوگی۔ تو اس کا جب فائدہ بندہ دیکھے گا تو لامحالہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے مولا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھلائیں، اور پورے گھر کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رائج کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔